لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور کرکٹ کا میچ آپ تمام احباب نے انجوائے کیا ہوگا۔ اس سے پہلے انڈیا کے اگینسٹ، آج نیوزی لینڈ کے اگینسٹ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اس پہ پبلک ریئیکشن دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں، سوچا اٹس آلسو پارٹ آف دا لائف، تو کچھ ذرا شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھیلنا، ہار جانا، جیت جانا، محبت ہو جانا، نفرت ہونا، غصہ آ جانا، یہ سب ہر انسان پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے پانی اسی برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے برتن میں اسے ڈالا جاتا ہے، اسی طرح جذبات کا اظہار بھی ویسا ہی روپ اختیار کرتا ہے جیسا انسان کا ظرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو محبت ہوگی، کوئی عجیب بات نہیں، بہت سارے لوگوں کو محبت ہو جاتی۔ آپ کو کیسی محبت ہوئی یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ خود کیسے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان اور ایک احمق انسان کی محبت میں فرق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے کوئی نفیس مشروب کسی نفیس جام میں ڈالنے اور کسی گرد آلود لوٹے میں ڈال دینے میں فرق ہے۔ میں نے تو محبت کے نام پہ لوگوں کو، جسے کہتے ہیں نا، وہ جان لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور دوسروں پر عرصہ یاد تنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس میں دوش محبت کا نہیں ہے، اس ظرف کا ہے جس میں وہ محبت انڈیل دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو غصہ آ گیا، بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ غصے میں کیا کریں گے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ خود کیسے ہیں، اور آپ کا ظرف ہی تعین کرے گا کہ اس غصے کی وضاحت کیا ہوگی، وہ لوگوں کو کیسا دکھے گا اور لوگوں کو کتنا دکھے گا۔ آپ ہار گئے، کوئی بڑی بات نہیں، دنیا ہار جیت کے معمول سے ہی تو تعبیر ہے۔ اس ہار پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کیا کرتے ہیں، یہ ایک بار پھر آپ کے ظرف کا کھیل ہے۔ گو ہار جانے میں بے بسی کا جو عنصر ہے نا، وہ بھی آسمان کو چھونے سے روکتا ہے، لیکن بہرحال ظرف تو ہار میں بھی عیاں ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ پاتال میں گرنا تو آپ کے اپنے ہی اختیار میں ہوتا ہے نا۔ تو میں آپ تمام احباب سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ پورا سوچیں۔ اس بار آپ جیت گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے، کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، ہارنے والے سے آپ کیسا سلوک کریں گے، اس کے لیے آپ کے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے۔ حسن سلوک کا خانہ کتنا، جسے کہتے ہیں نا، اس کو دھنوان اور کتنا تہی دست رکھیں گے آپ، یہ سب پھر سے آپ کے ظرف پر منحصر کرتا ہے۔ سوری ٹو سے، اگر آپ کم ظرف ہیں تو آپ چاہ کر بھی اعلی ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ خود کو لاکھ روکنے کی کوششیں کر کے بھی خود کو اشیاء ہونے سے روک نہیں پائیں گے، اور اگر آپ اعلی ظرف ہیں تو کسی کم ظرف کے عمل یا رد عمل کو کم ظرفی پر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو مجبور ہی نہیں کر سکتی ہے۔ گو ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، کبھی کبھی جنگل بھی ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن بہرحال اس بستی میں ایسے بھی تو انسان ہیں نا جو ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا فخر ہے، جو اس انسانیت کا روشن چہرہ ہے۔ انسانیت کا وصف جو ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ انسان شہر میں رہے یا جنگل میں، وہ انسان ہی رہے۔
گدھوں میں گدھا، کتوں میں کتا، بھیڑیوں میں بھیڑیا ہو جانے سے صاف انکار کر دے۔ اور آخر پہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں سب کم ظرفوں کو ظرف بڑھانے کی مشق کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو آنے والی نسلوں کو انسان بننا سکھانا ہے۔ اور آخر میں آپ جیسے تمام اعلی ظرف انسانوں کو میری طرف سے ڈھیروں سلام، اور آپ کے لیے ڈھیروں محبتیں اور آپ کی عظمت کو سلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔